بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، جگ بیتی. ایک ہوتا ہے آپ بیتی. آپ بیتی عام طور پہ ہمارے ساتھ بیتی ہوتی ہے، اور جگ بیتی کسی اور پہ بیتی ہوتی ہے، واقعہ ہوا ہوتا ہے. کبھی ہم اس کے گواہ ہوتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہوتا ہے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، کوئی ہمیں بتاتا ہے. میں نے اس طرح کا ایک واقعہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے 90s میں سنا تھا، جب امریکہ سے فائز سیال صاحب پاکستان میں آئے. ہی واز اے ٹرینر اینڈ ون آف دا امیزنگ اینڈ بیسٹ ٹرینر. انگلش میں وہ بات کیا کرتے تھے اور وہاں کی بہت ساری چیزیں بھی بتاتے تھے. انہوں نے ایک بیوروکریٹ کی کہانی سنائی، اینڈ ہی واز ورکنگ ان اسلام آباد اینڈ ہی گاٹ ریٹائرڈ. اور اس کے بعد اس کو ظاہر ہے جتنے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد جن کے پاس کوئی زندگی کا پرپز نہیں ہوتا سوائے مرنے کے، دے آر ویٹنگ فار دا ڈیتھ. تو انہیں بیماری ہو گئی. وہ ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے کہا یو آر سفرنگ فرام کینسر اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ڈائی. ظاہر ہے آپ 60+ ہوں تو ڈاکٹر بھی پھر لحاظ نہیں کرتے، سیدھی موت کی خبر بھی دے دیتے. اب انہوں نے اپنے ایک دوست سے، بیوی ان کی مر چکی ہوئی تھی، ایک دوست سے بات کی، دوسرے سے بات کی، اور پریشان تھے میں کیا کروں. یعنی یہ بندہ جتنا مرضی بھی بہادر ہو، پہاڑ جتنا بھی دل ہو، موت سامنے آپ کو نظر آ رہی ہو تو لگ پتہ جاتا ہے. مجھے یاد ہے اپنی جوانی میں ہم نے مستنصر تارڑ صاحب کا ایک ڈرامہ تھا، مجھے اس کا نام، اس میں مشال ہوتی تھی، یہ جو روبینہ اشرف اس وقت اس کی ہیروئن تھی. اس میں ایک ڈائلاگ میں نے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کو کوئی ہفتہ ملا تھا کہ جی مرنے کے لیے. تو وہ جو کیفیت اس کی تھی، مجھے لگتا تھا جیسے مجھ پہ طاری ہے. تو میں کیمپس سے اچھرا موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا رات کو 9-10 بجے، اور رستے میں ٹپ ٹپ آنسو، یعنی آپ اس دوسرے کے دکھ کو فیل کرتے ہیں. اچھا، جب ان صاحب کو جو بیوروکریٹ تھے انہیں مرنے کی خبر ملی تو انہوں نے پھر کس سے مشورہ کیا. کنسلٹنٹ نے، یا یوں سمجھے کہ لائف کوچ نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو، مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام شاندار اپنے ذمہ لے لو کہ جو تمہیں خوشی دے، راحت دے. تم اس کو بھولو، دفعہ مارو، دن گننے کیوں بیٹھنا کہ اب آج گیا تو کل گیا. تو وہ نکلے باہر. انہوں نے وہاں قریب جھونپڑیاں دیکھی، وہاں سے کچھ بچے دیکھے. انہوں نے کہا تو میرے پاس آ جاؤ. ان کو انہوں نے اپنے لان میں بٹھایا، منہ ہاتھ دھلایا، پھر ان کو پڑھانا شروع کیا. پھر دن گزرتے گئے اور وہ ان کو پڑھاتے گئے. خیر، اس کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں. ہوا یہ کہ پچھلے دنوں شام سے کسی نے ایک واقعہ بھیجا ایک تاجر کا، جو 20 سال پہلے یہ ہوا. اور یہ ترکی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ شام میں بھی ہو سکتا ہے، یہ مصر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ کی مخلوق جہاں بھی ہو اس کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، چونکہ مشیت جو اللہ کی ہے، مشیت الہی، وہ چاہتی ہے انسانوں کے دل پہ مہربان ہو کر شبنم کی طرح برسنا. اسے لوگوں کو مارنے میں، جہنم میں ڈالنے میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. وہ جو مالک ہے، یعنی آپ سمجھے پینٹر ہے، پینٹنگ کر کے لگا کے ڈیکوریٹ کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، تو کیا پھر اس کو آگ لگا دے. تو اللہ کو بھی ایسا، مجھے لگتا ہے کوئی ایسا شوق نہیں ہے. وہ انسان بناتا ہے تو بیسٹ آف دا بیسٹ بناتا ہے اور خوبصورت بھی بناتا ہے. تو ان صاحب کو بتایا گیا کہ ان کو کینسر ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارے پاس کل 10 دن ہیں. انہوں نے امریکہ رپورٹس بھیجی. امریکہ والوں نے بھی کہا کہ نو مور، کوئی امکان ہی نہیں ہے. تو ایک شام ہوا، دھو کے کپڑے شپے پہن کے وہ بالکل ریلیکس ہوا. اس نے کہا میں ٹہلنے نکلتا ہوں. پہلے اپنے گھر کے باہر کھڑا رہا، لان میں آس پاس دیکھا، پھر وہاں سے مین سڑک پہ چل پڑا. تو چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ایک سڑک پہ کچھ دور ایک خاتون کھڑی ہے، اور ایک اور آدمی ہے اوباش سا اس کے پاس کھڑا ہے. اور وہ اسے کہہ رہی ہے کہ یہ ظلم نہ کرو، میں ایسی نہیں ہوں، لیکن مجھے میرے بچوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. تم مانو شام کا جو بھی کرنسی ہو اس میں سے 200 مجھے دے دینا. اور وہ کہہ رہا کہ نہیں، میں 200 تو نہیں دوں گا، اور میں تمہیں 100 دوں گا. تو وہ کہہ رہی نہ تو میرے بچوں کا اس میں سے کھانا آئے گا، نہ میرے گھر کا کرایہ، تو میں اپنی زندگی کی پوری عزت آبرو وہ لٹانے پہ آمادہ ہوں، تم ایسا نہ کرو. اس نے مڑ کے دیکھا اور اس سے چھوڑ کے چلا گیا. اب یہ صاحب دور تھے، ہولے ہولے قریب پہنچے. وہ خاتون تب جو رو رہی تھی، انہوں نے اس کی طرف دیکھا، اپنے آپ کو آنکھیں صاف کی اور پھر متوجہ ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا مسئلہ یہ کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں. میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، پر میاں میرا فوت ہو چکا ہوا ہے،
कोई रास्ता नहीं है आमदनी का, तो आखिरी मेरे पास ये चारा बचा था और इसने मेरे साथ ये जुल्म किया, मुझे ये कह के गया। तो उस आदमी ने उससे कहा, बहन तुम ऐसा करो, मुझे कुल अपना ख़र्चा बताओ। एक तो वो बहन का लफ्ज़ सुन के परेशान हुई, फिर उसने दूसरा कहा तो मुझे अपना एड्रेस बताओ। वो एड्रेस नहीं बता रही थी, उसने उसे एड्रेस लिया तो कहा तुम घर जाओ तो सारी चीज़ें तुम्हें मैं पहुंचाता हूँ। वो खातून हैरत से परेशानी से कभी उसे देखती, फिर वो घर की तरफ चल पड़ी। ये सब अपने घर आए, इन्होंने अपनी कार नहीं निकाली, जो बड़ी वैगन थी वो निकाली। फिर स्टोर पे गए, वहाँ से उन्होंने जो आटा दाल और घी जो जो चीज़ें थी राशन की वो भरी, तो भर के उसके घर गए, जाके सारा सामान उतारा। वो तो बेचारी चीखों से रो पड़ी। फिर उसने वहाँ से कहा कि हर माह की आज ही की तारीख को तुम्हें तुम्हारे 4 बच्चे और तुम 5 का ख़र्चा मिलता रहेगा जब तक अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। अब तुम दोबारा कभी रिस्क की कमी की वजह से गुनाह पे आमादा नहीं होना। अल्लाह तुम्हारे ईमान को भी बचाए, तुम्हारे बच्चों को भी बचाए और इन बच्चों को बड़ा करे, ये रिस्क हलाल कमाए। देन ही केम बैक, उसने आके एक नसीहत लिखी कि मेरी ये वसीयत है कि ये पता है ये घर है, और जब मैं मर जाऊँ 10 दिन के बाद तो इसके घर पे इसी तारीख को 5 लोगों का खाना ताउम्र पहुँचाते रहना जब तक वो ना कहें। खातिन हज़रात, फिर अजीब वाक़या ये हुआ, उसने वो लॉकर में रख दी और बाकी ज़िंदगी में लग गए। 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 30 दिन गुजरे, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, और वो शख्स अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल, और उसने इसी तरह के कई लोगों का जो रिस्क बांध दिया। नमाजी वो बेशुमार हो गया, तहज्जुद वो पढ़ने लगा, फिर एक रोज़ तहज्जुद में लंबे सजदे में था कि वो मर गया। उस रोज़ इस वाक़े के हुए पूरे 20 बरस हो गए थे। जब उनके बच्चों ने आके बाप को उठाया सजदे में और उसकी जान परवाज़ कर गई थी, तो ज़ाहिर है खुशबख्ती भी होती है, दुख भी होता है। खुशबख्ती ये कि इबादत के दौरान बंदा फौत हुआ, ये तो बंदा आरजू करता है। दफनाने के बाद उन्होंने लॉकर खोला तो वहाँ वो ख़त लिखा हुआ, और ख़त में जो पता लिखा हुआ, और बेटा अच्छा था, उसने फ़ौरन पैसे लिए और उस पते पे पहुँचा, और उसने देखा कि जो लिखी तारीख थी उससे 7 दिन लेट हो चुका हुआ था। वो इसी उसके दफनाने में और घर के कामों में मसरूफ़ रहे, उनको वो नहीं लेट देखा वो जो वसीयत वाला था पेज। जब वहाँ पहुँचा पैसे देने, वो खातून आई तो उसने बच्चे ने पहले माजरत की कि मैं माजरत कहूँ, मेरे वालिद साहब अब हयात नहीं रहे, वो फौत हो गए। उसने कहा कब? उन्होंने कहा 7 दिन पहले। तो उसने कहा कि ये उन्होंने वसीयत की थी जो मैं पैसे देने आया हूँ। उस खातून ने कहा कि तुम्हारे वालिद को अल्लाह बख्शे, उनके दर्जे बुलंद करे, उन्होंने हमें ज़िंदगी भर कभी कमी नहीं आने दी, पर मैं तो अब कहने वाली थी कि 7 दिन पहले मेरे बेटे का रिस्क लग गया है, वो नौकरी पे चला गया है, तो अब हमारे अपने घर में रिस्क हलाल आने लगा है, तो आपके वालिद साहब जो मेहरबानी और शफ़क़त करते थे वो अब हम पे ना किया करें और वो किसी और को दे दिया करें। खातिन हज़रात, जब ये वाक़या मैंने पूरा पढ़ा, लिटरली आई वाज थिंकिंग कि जो गेम प्लानर है दुनिया का वो कितना मेहरबान है। एक बंदे के ज़ुम्मे उसने ख़ानदान लगाया, उसका पाला पोसा बड़ा किया, और उसकी ज़िंदगी जो आलमोस्ट ख़त्म हो रही थी, पूरी साइंस मुत्तफ़िक थी, डॉक्टर मुत्तफ़िक थे, वो ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो सकी क्योंकि वो प्रोडक्टिव काम में लग गया था। वो जो जिस मैंने ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया इस्लामाबाद वाला, उसके साथ भी यही हुआ। उसकी भी ज़िंदगी 12-14 साल बढ़ गई जब तक वो बच्चे बड़े होकर अपने कामों पे न लग गए। आप में से जो लालची हैं वो चाहते हैं अल्लाह से सौदेबाजी करना, तो ये सबसे आसान है कि जो वो मैं कहता हूँ तो ना, अपने रिज़्क़ के 4 हिस्से किया करें। तो जो चौथा हिस्सा आप सबसे पहला निकाला करें, उसमें से किसी का राशन लगा दें, किसी की तालीम लगा दें, और दिल में जो सोचें कि इसके बड़ा होने तक, इसके मैच्योर होने तक, जवान होने तक मैं ये देता रहूँगा। यकीन मानिए कोई फ़रिश्ता आपकी तरफ नज़र भी नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला उन फ़रिश्तों को आप तरफ भेजता नहीं है। वो वक्त बदल देता है, वो मौत का वक्त जो मुअय्यन है उसको भी बदल देता है, चूँकि आपने उस बंदे का काम संभाल लिया होता है जो अल्लाह ने किसी और को ज़ुम्मे लगाना होता है कि जाओ जाके इसको फ़ीड करो। अल्लाह अपने बंदों को भूखा तो नहीं मारता। उसका कहना है कि जो रिस्क है ये मौत की तरह पीछा करता है, और कोई इंसान मर नहीं सकता जब तक अपना वो रिस्क पूरा नहीं कर लेता। अच्छा, इसी तौर पे आपको ज़ुम्मे किसी का रिस्क लग गया,
کمزوروں کا، معذوروں کا، مجبوروں کا رزق اللہ ان کو کبھی کبھی براہ راست نہیں دیتا، کسی کے تھرو ان تک جاتا ہے. تو وہ ذریعہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ذریعہ میں بھی ہو سکتا ہوں. تو یہ خوش بختی کسی لڑکی کے دل پہ بھی آ سکتی ہے، یہ کسی لڑکے کے دل پہ بھی اتر سکتی ہے. یہ خوش بختی محبت بن کے، شبنم بن کے، یہ نیکی کا سایہ بن کے، یہ رحمت بن کے، یہ لذت بن کے، یہ خوشی بن کے، یہ کامیابی بن کے آپ کے دل پہ بھی اتر سکتی ہے، آپ کے دل کو بھی ہرا بھرا کر سکتی ہے، اور کینسر کے اس جڑوں کو، روٹس کو سکھا سکتی ہے. وہ جو 10 دن ہوتے ہیں ان کو 30 سالوں پہ لمبا کر دیتی ہے. انسان سوچتا نہیں ہے. اور کہاں ایک بے یار و مددگار، اور کہاں سجدے میں، لمبے سجدے میں موت، اور اللہ کی قرب میں جگہ، اور اس کی پسندیدی اور اس کا پسندیدہ کام کر کے مرنا کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا چوائس ہے. بس چوائس از یورس. پر ہم چوائس عام طور پہ بڑا کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. ہم دوسرے کی بات سن کے سر ہلاتے ہیں، کبھی کبھی واہ واہ بھی کر اٹھتے ہیں. پر کمال وہ ہوتا ہے کہ آپ سننے کے بعد آپ کا دل دھڑکے زور سے، نکل کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے، آپ کی آنکھ میں آ جائے، آپ کی زبان پہ آ جائے، اور آپ وہ کام کر گزرو جس کے لیے آپ کا دل دھڑکا تھا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.